الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پہ آپ کی خدمت میں مختلف موضوعات ذکر کیے جا رہے تھے، اور ہم گزشتہ درس میں جس جگہ پہنچے تھے وہ موضوع تھا صبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انتہائی اجاگر، واضح، آشکار موضوع وہ صبر ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں جس صفت سے انتہائی کثرت کے ساتھ اور ہر قدم قدم اور ہر لمحہ جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ یہی صفت صبر ہے۔ اگر انسان اپنے وجود پہ صبر نہ کرے تو یہ جزع کہلاتا ہے، صبر کے مقابلے میں جزع آتا ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف واقعات پڑھے، اور ان واقعات میں آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صابرانہ زندگی بسر کی اور صبر سے بھرپور ایک ان کی سیرت رہی ہے۔ آج ہم ایک روایت الکافی سے پڑھیں گے کہ جو اسی صبر کے موضوع کے اوپر ہے، اور اس کو انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، لیکن گزشتہ درس سے صبر کی حقیقت کے بارے میں چند نکات ضرور عرض کیے جائیں کہ صبر کے موضوع پہ 100 کے قریب آیات کریمہ ہمارے پاس موجود ہیں، احادیث مبارکہ کثرت سے موجود ہیں۔ صبر کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو اضطراب کی حالت میں نہ آنے دینا، یعنی انسان اضطراب کی حالت میں آتا ہے، مختلف اسباب بنتے ہیں، ہر انسان کے حالات یکساں نہیں ہوتے، اضطراب کی نوعیتیں انسان میں مختلف ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو اضطراب کا شکار نہ ہونے دینا یہ ایک صبر کی کیفیت کہلاتی ہے۔ بعض نے صبر کی یہ تعریف کی ہے کہ انسان کے اوپر جب ناگوار حالات آ جاتے ہیں تو وہ اپنے نفس کو شکوہ شکایت کے مورد میں نہ آنے دے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ سوال یہاں پہ ایک ہم ابھارتے ہیں، کیونکہ صبر کی تعریفیں 2-3 تعریفیں ہیں، سب کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کے وجود کے اندر ناگوار چیزیں یا ناگوار اظہار یا اضطراب کی کیفیت وہ ظاہر نہیں ہونے دینی چاہیے، کیونکہ نفس اگر قابو سے باہر آ جائے تو بدن سے چیخ و پکار، آہ و بکا، عجیب و غریب حرکات، نا امیدی والی باتیں، شکوہ شکایت یہ صادر ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ صبر کے خلاف ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان سے صادر نہ ہوں۔ مثلا ایک جگہ پہ شدید زلزلہ آ جاتا ہے، اب زلزلے میں سارے ہی متاثر ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فلاں کو کچھ نہیں ہو رہا اور مجھے زیادہ ہو رہا ہے، فلاں کا کم دل دھڑک رہا ہے اور میرا زیادہ دھڑک رہا ہے، سب کے لیے ہی موت کے احتمالات برابر ہیں۔ تو اس مورد میں اب ایک چیخ و پکار شروع کر دے اور وہاں پہ انتہائی دیوانہ ور حرکتیں شروع کر دے تو یہ صبر کے خلاف چیز کہلائے گی۔ لیکن اگر ایک کلمہ استرجاع پڑھے، مثلا لا الہ الا اللہ یا انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت کے مورد میں جو پڑھنے کی تلقین ہے وہ پڑھے، اور عقل مندانہ طریقے سے کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش کرے، مثلا کہاں سے نکلنا ہے، حالت تبدیل کرے یا نہ کرے، تو یہ صبر کی کیفیت کہلائے گی۔ لیکن اگر ناگوار حالات اندر پیش آ جائیں اور عجیب و غریب اس کی حالت بن جائے، یہ صبر کے حالات سے باہر ہے۔ البتہ یہ شعوراً باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے انسان سو رہا ہے، بے ہوشی میں چلا گیا ہے، کومے میں چلا گیا ہے، تو وہ تو انسان کے ہاتھ سے ہی باہر ہے۔ صبر کا مورد انسان کے اختیار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جب تک ہوش و حواس قائم ہیں اور جب تک انسان کے وجود کے اندر یہ شعور ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے یا اس کے قابو میں اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ لیکن ایک دفعہ سو رہا ہے، سوتے ہوئے کوئی اظہارات ہو جاتے ہیں، وہ بے صبری نہیں کہلائے گی۔ بے ہوش ہو گیا ہے، بے ہوشی میں یہ چیزیں بے صبری نہیں کہلائیں گی۔ یا اسی طرح سے کومے میں چلا گیا انسان، پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب تکلیف والے اپنا چہرہ بناتا ہے یا ایسی باتیں کر جاتا ہے، تو وہ شعوراً نہیں ہے، یہ صبر کے موارد سے خارج ہیں۔
لیکن یہ والی مثلاً اگر ایک انسان زندان میں ہے اور اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، اب یقیناً بعض دردیں ہیں جو سہنا انسان کے قابو میں ہوتی ہیں، لیکن ایک دفعہ اس کو ایسی زور کی چوٹ لگتی ہے یا ایسی زور کی مار پڑتی ہے کہ اس کے بس سے باہر ہوتا ہے کہ آواز کو دبا سکے. وہ بھرپور کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کے بس سے باہر ہوتا ہے. اب وہ اس سے مثلا کوئی راز پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ راز وہاں نہیں اگلتا. ادھر معیار صبر یہ نہیں ہوگا کہ چیخو پکار نہ کریں، ادھر معیار صبر یہ ہوگا کہ وہاں پہ راز نہ اپنے منہ سے نکالے. صحیح، وہاں پہ یعنی اس مراحل صبر کو بہت دقت سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو صبر کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو جزا فضا سے روک لینا، کاملاً اپنے وجود کے اندر ان عناصر کو دبا دے، یہ صبر ہے. گھٹن، تنگی اور انسان کو اندر اضطراب شدید، پریشر، دباؤ، یہ سارے احساسات برپا انسان کو ہوتے ہی ہیں، لیکن ان کو اپنے وجود سے، جسم سے ظاہر نہ ہونے دے. نفس کے وسوسوں کو برے طریقے سے دبانے کی، یعنی سختی سے دبانے کی کوشش کریں. صبر کو اگر ہم روایات میں دیکھیں تو 3 انواع بالخصوص ہمارے سامنے آتی ہیں. علماء نے 5، بعض نے 6 اس طرح سے بیان کی ہیں. 3 موارد میں صبر انتہائی مطلوب ہے. یعنی ادھر ایک سوال قبل اس کے کہ ان موارد کو بیان کیا جائے. صبر کرنا مستحب ہے یا واجب ہے؟ کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ آیا واجب ہے یا مستحب ہے کہ کر لیا تو ثواب ہے؟ اگر آیات و روایات کا مطالعہ کیا جائے تو صبر کرنا ان موارد میں واجب ہے. انسان کے اوپر واجب ہے کہ صبر کرے، اختیار نہیں ہے کہ جزا فضا کرے یا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے. ہاں، وہ موارد استثنائی طور پہ دین اسلام نے بیان کیے ہیں کہ جہاں پہ آپ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ سکتے ہیں. مثلا اگر بچہ کسی کا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا مارا جاتا ہے، تو وہاں پہ ایک حد مقدار بیان کیا دین اسلام نے کہ اتنی مقدار تک تم صبر کا اپنے ہاتھ سے دامن چھوڑ سکتے ہو، یا وہ صبر کے منافی نہیں ہے بالفاظ دیگر، اور وہ ہے گریہ کرنا. لیکن اگر اپنے منہ پہ تماچے مارنے لگ جائے، گریبان چاک کر لے اور اس طرح کی حرکتیں شروع کر دے، دین اسلام نے اسے منع کیا ہے. کسی کی بھی موت کے اوپر یہ اعمال انجام نہیں دے سکتے. امام حسین علیہ السلام کا غم وہ مستثنیٰ ہے اس سے. وَإِلَّا ماتم، چہرے کو پیٹنا، خون نکالنا، آہو فغاں برپا کرنا، شور مچانا شروع کر دینا، اس کی ممانعت وارد ہوئی. ہاں، روئے، گریہ کرے، عیب نہیں ہے. اور وہ بھی سوگ 3 دن تک ہے. 3 دن کے بعد اپنے دل سے اس کو بھگانے کی کوشش کرے. بہت دباؤ آ گیا تو روئے، گریہ کرے. یہ صبر کے منافی اس جگہ پر نہیں ہے. جو ماتم ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق فقط اور فقط دین کے مورد کے ساتھ مختص قرار دیا ہے، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ان کا اس دنیا سے جانا یا شہید کیا جانا وہ دینی ایک غم ہے. جبکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیاوی مال دنیا ہے. انما المال والاولاد فتنۃ، فتنہ ہیں یہ، یعنی یہ دینی آزمائش کی چیزیں ہیں. ان کے اوپر یا اپنا بدن، ہمیں پتہ ہے کہ بیماری تو لگنی ہے، اب اس کے اوپر آہوں فغاں شروع کر دے. ہاں، بعض کا درد کی انتہائی شدت ہوتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یہ صبر کے منافی نہیں ہے. وہاں پہ نا امیدی والی باتیں کر دے، شکوہ شکایتیں شروع کر دے، یہ درست روش نہیں ہے. تو صبر کرنا شرعاً واجب ہے. اگر کوئی مورد ایسا ہے کہ جہاں پہ دین اسلام نے اجازت دی ہے تو وہ صبر کے منافی حقیقت میں نہیں ہے. لوگ ممکن ہے سمجھ رہے ہوں کہ یہ صبر کے منافی ہے، وہ صبر کے منافی نہیں ہے. جیسے بچے کے مرنے پہ یا عزیز اقربا کے مرنے کے اوپر بہت گھٹن کا احساس اپنے وجود کے اندر ہو تو اس جگہ پر انسان گریہ کر لے. اور کمال ادھر یہی ہے کہ گریہ بھی نہ کرے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ محبت اسے کہتے ہیں جب گریہ ہو، نہیں، اسے محبت نہیں کہتے. ایک آنسو بھی نہ نکلے تب بھی بہت شدید محبت ہوتی ہے. لیکن اگر گریہ بھی کر لیتے ہیں تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے. لیکن یہ کتنے دن غم ہو، 3 دن سے اوپر غم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بالآخر جو بندہ بھی اس دنیا سے گیا ہے وہ گیا نہیں ہے، موجود ہے، برزخ میں موجود ہے. اس سے تعلق قائم ہو سکتا ہے، اعمال کا تعلق انسان کا جڑا ہی رہتا ہے، دعا کا تعلق جڑا ہی رہتا ہے. وہ ہستی زندہ ہے،
ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں، اس مادی جہان میں نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو ان پہلوؤں پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو 3 یا 4 موارد ہیں، بالخصوص 3 موارد کے اوپر مشتمل احادیث مبارکہ ہیں، اور ان احادیث کو ہمیں مد نظر بھی رکھنا چاہیے۔ پہلا مورد ہے مصائب اور شدائد کے اوپر صبر۔ یہ انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ مصائب انسان کی مادی دنیا سے تعلق بالخصوص رکھتے ہیں، اور وہ مصائب نہیں پتہ کہ کس کے اوپر کون سے مصائب آئیں گے، وہ ہمارے دسترس سے باہر ہے۔ ہر انسان مختلف ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے زندگی کی مشکلات سے نوازا ہے۔ یہ مشکلات انسان کے رشد اور کمال کے لیے ہیں۔ اگر صبر نہیں کرے گا تو رشد اور کمال کو کھو بیٹھتا ہے۔ اور عموماً صبر کا دامن عموماً اس مورد میں، کیونکہ پہلا مورد مصائب اور مشکلات ہے، دوسرا مورد ہے اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر، اور تیسرا مورد ہے گناہ کے ترک کرنے پہ صبر۔ تینوں مورد میں صبر کرنا پڑتا ہے، اور ان میں افضل ترین جو صبر ہے وہ بعد والے ہیں، اطاعت اور ترک معصیت۔ اس کے اوپر اللہ نے بہت اجر رکھا ہے۔ اس موضوع کی بڑی خوبصورت روایات ہیں، کیونکہ سیرت طیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موضوع ہے، اس لیے ابھی ہم ان روایات کی طرف منتقل نہیں ہوتے، لیکن اس مورد میں سیرت رسول سے صبر کے مورد کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ صبر نہ ہو ایمان نہیں ہے، صبر نہ ہو کمال نہیں ہے۔ اگر صبر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صبر آ کے انسان کے اندر تلخیوں کو ایجاد کر جاتا ہے۔ ملکہ صبر حاصل ہو جائے پھر زندگی آسان ہے۔ جب تک ملکہ صبر نہیں ہے تو زندگی کی دشواریاں یہ 3-4 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ مثلا اگر ایک انسان کے اندر اپنے نفس کے اندر اپنے آپ کو قابو کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے تو اسے قابو کرنے میں بہت تکلیف ہوگی اپنے آپ کو، اور ابتدا میں ہوتی ہے، ہم سب کو ہی ہوگی۔ ناگوار چیز جب ہمارے وجود پہ آن پڑتی ہے تو ہمیں کئی گنا اس سے ٹکراؤ حاصل کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں نفس کے برخلاف اس قدر چلے ہیں، یا نفس سے اتنا ہم نے شدید ٹکراؤ حاصل کیا ہے کہ نفس سے ٹکراؤ حاصل کرنے کی اب ہمیں ایک صلاحیت حاصل ہو گئی ہے، عادت نہیں، کیونکہ عادت بے اختیار ہوتی ہے۔ ملکہ اور عادت میں بنیادی فرق یہ ہے، ملکہ اس صلاحیت کو کہتے ہیں کہ جس میں اختیار آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے، آپ اس کے برخلاف عمل کر سکتے ہیں۔ عادت بدون اختیار اور ارادہ انجام پا جاتی ہے، اور ارادہ ہی انسان کی اصل قیمت، اور نیت اور ارادہ ہی انسان کی اصل حیثیت ہے۔ انسان کی قیمت جو لگتی ہے وہ اس کے مادی معیارات سے کبھی نہیں لگتی۔ مادی معیارات انسان کو بالآخر بٹھا دیتے ہیں، ایک ظاہری طور پہ اس کو چند روزہ شہرت، چند روزہ عزت، چند روزہ اس کو متاع و ستائش یا آرام مل جائے گا، مادی معیارات پھر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن صبر وہ ہمیشہ رہ جانے والا ہے۔ بہرحال اب آئیں صبر کی ان 3 نوعیتوں پہ، کیونکہ ہمارا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے یہ تمام پہلو رسول اللہ کی زندگی میں موجود ہیں، اور اس وقت دنیا میں ایک بڑی مشکل جو ہر جگہ پہ بنی ہوئی ہے، صرف ایک جگہ نہیں ہے، طلاب کے اندر ہے، دینی دنیا میں ہے، جو دیگر شعبہ جات سے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان میں ہے، گھریلو مسائل میں ہے، جلد بازی کے جو ہمیں فیصلے دکھائی دیتے ہیں ان میں ہے، سب جگہوں پہ آپ کو مشترکہ طور پہ یہ صفت نظر آتی ہے کہ صابر نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اس وجہ سے یہ عمل انجام پا رہا ہے۔ اگر صابر ہوتے اور صبر کی قوت موجود ہوتی تو اس طرح کے مسائل ہمارے سامنے آشکار نہ ہوتے۔ اس لیے ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھیں، صبر کے اوپر زندگی کو بنائیں، صبر کے اوپر گھرانے قائم ہوتے ہیں، صبر پہ انسان کی شخصیت قائم ہوتی ہے، صبر انسان کا تعارف بنتا ہے۔ وہ کون سے بڑے بڑے، اب پہلے کو لے لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں بعض واقعات کی طرف اشارہ کروں گا، سابقاً بعض گزر چکے ہیں، انہی کی طرف اشارہ کہ اسے ابھی ہم پڑھیں گے نہیں، تاکہ اس روایت کو کہ جس میں سیرت رسول کا واضح بیان وارد ہوا ہے اس کو ہم مطالعہ کر سکیں۔ پہلی نوع کو، کیونکہ ہم نے صرف 3 انواع اٹھائیں، بقیہ ہم نے چھوڑ دی، مثلا جنگوں کے مورد ہے یا انسان کا لذتوں میں پڑنے کا مورد ہے، ان میں یہ ذیلی موضوعات آ جاتے ہیں۔ یہ 3 اہم ہیں، شدائد، مشکلات اور شدائد پہ صبر، اطاعت الہی کے اوپر صبر، اور معصیت کے ترک کرنے پہ صبر۔ بہت صبر کرنا پڑتا ہے، مثلا نامحرم پہ نگاہ
جھکا دینا، انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، نہیں صبر کرے گا اپنے آپ کو ہی تباہ و برباد کرے گا، کیونکہ ملکہ اس نے بنا دیا تو پھر تو ذلت ہی ذلت ہے دنیا میں۔ محافل میں وہ یہی کام کرے گا تو پھر سارے اس کے اوپر انگلی اٹھائیں گے۔ اس نے خود اپنے لیے اس گناہ کا ملکہ پیدا کیا۔ ملکہ پیدا فوراً نہیں ہوتا، مسلسل ایک عمل کو انجام دیتے رہیں ایک طویل مدت تو وہ نفس کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب نفس کا حصہ بن جاتا ہے تو باسہولت اور بآسانی، آرام سے آسانی کے ساتھ وہ ارادہ کرتا ہے تو صادر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ملکہ کے اوپر بہت توجہ رکھیں۔ برزخی جو ہمارا وجود ہے، قبر میں جو ہمارا وجود ہے، ہمارے باطن جو ہے وہ ملکات سے تشکیل پاتا ہے۔ ملکہ کسے کہتے ہیں؟ ملکہ کہتے ہیں کہ وہ عملی صلاحیت کہ جو تکرار کے انجام دینے کی وجہ سے نفس کا حصہ بن چکی ہے اور بآسانی صادر ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ یہ 2-3 پوائنٹس لکھ لیں ملکہ کی تعریف میں۔ ملکہ کہتے ہیں نمبر 1 وہ عمل جسے انسان کنٹینیوسلی تکرار کے ساتھ انجام دیتا رہتا ہے، تکرار کے ساتھ انجام دیتا رہتا ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ وَإِلَّا ملکہ سمجھ نہیں آئے گا کہتے کسے ہیں، کہ تکرار کے ساتھ جسے انسان کنٹینیوسلی انجام دے، ہر وہ عمل جس کو تکرار سے انجام دیتا ہے، یہ پہلا حصہ اس کا۔ عادت میں بھی یہی ہوتا ہے، البتہ بقیہ پوائنٹس میں عادت اور ملکہ فرق کر جائیں گے۔ تکرار سے جسے انسان انجام دیتا ہے، کنٹینیوسلی انجام دیتا ہے۔ نمبر 2 اختیار سے انسان اسے انجام دے، اختیار کے ساتھ وہ انجام پائے۔ نمبر 3 اتنی طویل مدت وہ انجام پاتا رہے عمل کہ انسان کے نفس کا حصہ بن جائے، انسان کے نفس کے اندر یہ ایک ہی جملات ہیں، صرف معنی سمجھانے کے لیے جملات الگ الگ ہیں تیسرے مرحلے میں۔ بس دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اختیار اور ارادے سے انجام دے۔ یہاں پہ عادت جدا ہو جاتی ہے، عادت اختیار اور ارادے سے جنم نہیں لیتی۔ مثلا کوئی انسان بولتے ہوئے ایک خاص انداز میں ہاتھ ہلاتا ہے، کوئی کھاتے ہوئے ایک خاص انداز میں بیٹھتا ہے، تو یہ عادتیں لوگوں کی مختلف ہوتی ہیں، وہاں پہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیسے بیٹھا ہوں یا کیسے میں بات چیت کر رہا ہوں، کیونکہ وہ عادتاً یہ سارے امور انجام دے رہا ہے۔ عادت جو ہے وہ ہم اختیار اور ارادے کے بغیر بھی انجام پا جاتی ہے، لیکن ملکہ وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ارادے اور اختیار سے جنم لیتا ہے۔ نمبر 3 اس عمل کو اس قدر طویل مدت یا اتنی مقدار میں جنم دیا جائے کہ نفس کا حصہ بن جائے، یا اسے ہم کہتے ہیں کہ ایک طویل مدت انجام دیں کہ عملی صلاحیت نفس کو حاصل ہو جائے۔ ہر 2 باتیں ایک ہی ہیں، ہر 2 جملے ان کا معنی ایک ہی ہے۔ آپ یہ جملہ بولیں کہ اتنی طویل مقدار وہ اس عمل کو انجام دے کہ اس کے نفس کا حصہ بن جائے، یا یہ جملہ بولیں کہ اتنی طویل مقدار وہ اس عمل کو تکرار کے ساتھ کنٹینیوسلی انجام دیتا رہے کہ اس کے اندر عملی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ہر 2 باتیں ایک ہی ہیں۔ جیسے یہ لکھنے کی آپ کو مثال دی کہ جو آپ پہلی دوسری کلاس کے بچے کو دیکھیں وہ بڑی مشکل سے لکھے گا، اب لکھنے کا عمل انجام دے رہا ہے لیکن ملکہ نہیں ہے، ملکہ نہیں ہے، یعنی عمل صالح الگ ہے یا عمل بد الگ ہے، اور ملکات عمل صالحہ الگ ہیں یا ملکات اعمال سیئہ الگ ہیں۔ صحیح ہے، اس میں فرق ہے۔ مثلا لکھنے کا بچہ عمل انجام دے رہا ہے لیکن ملکہ ابھی نہیں ہے، تیسری کلاس میں چوتھی کلاس میں وہ لکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنی دفعہ اور اتنی مقدار میں کنٹینیوسلی لکھتا ہے کہ ارادہ کرتا تو لکھنا شروع کر دیتا ہے، عادتاً نہیں لکھتا۔ بعض لوگ ہیں نا بیٹھے ہوں گے کاپی پہ بس چیزیں بناتے رہیں، یہ عادت ہے، لیکن آپ کیا جب لکھتے ہیں اختیار کے ساتھ لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ جیسے ہی نیت کرتے ہیں لکھنے کی تو اگلا بندہ بول رہا ہوگا آپ لکھ رہے ہوں گے، یہ صلاحیت ہے، اسے کہتے ہیں نفس کا حصہ، لکھنے کی صلاحیت، کتابت کی صلاحیت کا عملی ہو جانا۔ یہ تیسری چیز ہے کہ آپ کے نفس کا حصہ وہ صلاحیت بن چکی ہے۔ چوتھا اس میں پوائنٹ ہے کہ نفس سے باسہولت صادر ہو جانا، نفس سے باسہولت، جو چیز نفس سے باسہولت صادر نہ ہو وہ ملکہ نہیں کہلاتی۔ نفس سے جو چیز باصلاحیت باسہولت صادر نہ ہو وہ کبھی بھی ملکہ نہیں کہلاتی۔ ملکہ کب کہلاتی ہے؟ جب نفس سے باصلاحیت وہ صادر ہو۔ مثلا
میں ایک عمل بد کی مثال دیتا ہوں، پھر عمل صالح کی مثال دیتا ہوں۔ اعمال سیئہ گناہ ہیں، سزا ہے، لیکن اگر ملکہ بن جائے پھر تو بہت ہی بری حالت ہے انسان کی۔ وہ اس کے نفس کا حصہ ہے، وہ کیسے نفس سے اسے جدا کرے گا؟ وہ تو جدا نہیں انسان سے چیز ہو سکے گی۔ اس کو جدا کرنے کے لیے پھر بہت بڑا آپریشن چاہیے، وہ آپریشن تھیٹر جہنم ہی ہے، وَإِلَّا اس کے نفس سے وہ جدا نہیں ہوتی چیز۔ اگر وہ ملکہ نہیں بنی ہوئی پھر سفارش کی جا سکتی ہے، شفاعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ مثلا ایک شخص ہے، اسے نامحرم کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی۔ عادت ادھر لفظ میں بیان کر رہا ہوں بے معنی ملکہ ہی، صحیح ہے؟ یعنی اس نے پہلی دفعہ دیکھے گا تو آسان نہیں ہے، نفس پہ بڑا جبر کرنا پڑا، اسے شرمندگی کا احساس ہوگا بہت سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، احساس ہوگا میں نے گناہ کر دیا۔ پھر دوبارہ اس نے دیکھا، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں مرتبہ، اپنی زندگی میں یہ عمل اس نے سال ہر سال انجام دیا۔ اب سال ہر سال انجام دینے کے بعد وہ اپنے نفس میں نگاہوں کو جھکانا چاہے، اپنی نظروں کو جھکانا چاہے، آپ دیکھیں گے کہ اندر کیا طوفان اس کے برپا ہوتے ہیں۔ انتہائی تلخی کا سامنا کرنا پڑے گا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے ایک عمل کو، نامحرم پہ نگاہ کرنے کے عمل کو سال ہر سال انجام دے کے ملکہ حاصل کر لیا اور اپنے نفس کا حصہ بنا لیا۔ لہٰذا وہ ارادہ کرتے تو نامحرم پہ نگاہ اس کی چلی جاتی ہے، صرف ارادے کے اوپر، اور آسانی سے یہ عمل صادر ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص جس نے نامحرم پہ نگاہ نہ کرنے کی ایک قسم کی ریاضت کی ہے، اگر اس کو نامحرم پہ نگاہ کرنے پڑے تو اس کے لیے اندر ایک انتہائی تکلیف اور انتہائی زحمت اسے اپنے اندر کاٹنی پڑے گی کہ وہ اس عمل کو جا کر انجام دے۔ ملکات کیونکہ دونوں کے الگ ہیں۔ اب جس نے ملکہ بنا دیا ہے، یہ ملکہ اسے رسوا کر دے گا، بالآخر اس نے بڑھاپے پہ پہنچنا ہے، بالآخر شادی شدہ ہو جائے گا، شادی شدہ ہو جائے گا تو ان کے یہ جھگڑے آپس میں شروع ہو جائیں گے، دیگر افراد اس سے امان نہیں پائیں گے، اپنی ناموس کو بچانے کی فکر میں لاحق ہو جائیں گے، اس کی اپنے محارم ہوں وہ محارم بھی اس کی، کیونکہ اندر بالآخر قبر میں کھل جائے گا، ممکن ہے صاحب کو سامنے نہ پتہ لگے، اسے اندر یہ تلخی محسوس ہوگی، میں تو محارم کے اوپر بھی اسی طرح کی نظر بد ایک ڈالتا ہوں۔ عجیب سی اس کی ایک عجیزن زندگی ہو جائے گی، کیونکہ ملکات اس نے یہ بنا دیے ہیں۔ اس نے صبر نہیں کیا تھا ابتدا میں۔ صبر آ کے نفس کو قابو کرتا ہے، صبر آ کے انسان کو آزاد کرتا ہے۔ یہ اصل میں وہ جملہ تھا جو روایت میں وارد ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، آغاز میں امام نے بیان کی، اور چہل حدیث میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کے موضوع کو جو شرح کی ہے اور جس حدیث کا انہوں نے انتخاب کیا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چہل حدیث میں، ضرور آپ اس کا جا کے مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ حدیث کا آغاز اسی کے اوپر ہے کہ وہ نفس جو آزاد ہے، انہوں نے آزادی، آزاد انسان، آزاد مرد، آزاد بشر، اس کی تشریح کی ہے، اس میں یہی ایک پوائنٹ ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ تو ایک مثال ہے، کسی کو سستی کی، ایک ملکہ سستی کا حاصل ہے، وہ اٹھ کے پانی کا گلاس بھی نہیں صحیح طرح سے پی سکے گا، وہ ساری عمر سست رہا ہے۔ کسی کو ممکن ہے ملکہ حاصل ہو جائے کھانے پینے کا، فقط ملکہ حاصل ہو جائے برا بھلا کہنے کا، گالم گلوچ کا، ملکہ حاصل ہو جائے مثلا خیالات کی دنیا میں جانے کا۔ مختلف ملکات ہیں جو انسان اپنے وجود میں سیئہ، اگر ایک دفعہ نظر بد ڈالی، مثلا اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے، وہ ایک مورد ایسا آ گیا، وہ ہمیشہ نگاہیں جھکاتا تھا، ملکہ حاصل ہے کہ نگاہیں جھکائیں، لیکن اس نے ارادتاً کسی کو نظر بد یا نامحرم کی طرف نگاہ اٹھائی، یہاں پہ اس کو ایک گناہ ملے گا، وہ جو اس نے گناہ انجام دیا، لیکن ملکہ اندر نہیں ہے۔ ملکہ آپ سے ہر روز ایک عمل انجام دلوا رہا ہے، ہر روز آپ کو اسی حالت میں رکھ رہا ہے، آپ کے نفس کا حصہ بن گیا۔ اب عمل صالحہ کی مثال آپ لے لیں، انسان کے مختلف اعمال صالحہ ہوتے ہیں۔ انسان جب بھی ملتا ہے تو خندہ پیشانی سے، خندہ پیشانی مراد یہ ہے کہ مسکرا کے خوشی کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے ملنا، یہ آداب رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آشکار ترین ایک سیرت یہ تھی کہ جب بھی کسی مومن سے ملتے تھے تو بڑے بھرپور انداز میں، اچھے انداز میں ملتے تھے، تیوریاں نہیں چڑھی ہوتی تھی ماتھے پہ، غصے والا چہرہ نہیں ہوتا تھا، اور جب ملاقات کرتے تو اس طرح سے جیسے خوشی کا اظہار کر رہے ہوں۔ خوشی کے اظہار کے ساتھ مومن کیسے کہتے ہیں کہ بوجہ منبسط،
یعنی انبساط کے ساتھ ملیں. یعنی انسان جب کشادہ روی کے ساتھ، ایک دفعہ ہوتا ہے تنگی والا چہرہ، غمگین حالت بنائی ہوئی، غم اپنے سینے میں دبا کے رکھے، جب ملے تو بھرپور ایک شادمانی کے ساتھ، انبساط کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ایک اچھا استقبال کرتے ہوئے ملے. اب ایک بندہ ایک دفعہ یہ کرتا ہے، غم تو ہر روز ہی کوئی نہ کوئی لاحق ہوتا ہی ہے، کبھی کسی کو سر درد ہے، کبھی کسی کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشر ہے، کوئی وسوسے اس کے وجود کے اندر ابھرے ہوئے ہیں، ہر ایک کسی نہ کسی طور پہ ملحق ہوتا ہی ہے پریشانیوں کے ساتھ. انسان غم اپنے اندر دبا کے رکھے، چہرے پہ نہ لانے دے. یہ مومن کی علامات میں سے ہے کہ مومن اپنے دل اس کا غمگین ہوتا ہے، چہرہ ہمیشہ خوشی والا. خصوصاً یہ جو محاذ کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں بھی ہے، اور آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے مجاہدین کے، کہ این سخت ترین جنگ کی حالات میں، جیسے ہم نے انصار الحسین کا پڑھا بھی، جناب حبیب ابن مظاہر تھے یا جناب برائر ہیں، اس طرح انصار الحسین وہ مذاق کر رہے ہیں شب عاشور، یا دشمن سے مقابلے میں نکلنے سے پہلے پتہ گردن اڑ جانی ہے، لیکن ادھر وہ مزاح کے موڈ میں ہیں، مزاح کر رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جیسے کوئی پریشانی نہیں ہے موت کی. یہ احساس، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ملکہ ہے. انہوں نے ارادہ کیا ہے تو یہ والا اظہار ہو رہا ہے، کیونکہ ساری عمر ملے خندہ پیشانی سے تھے، ہر مشکل میں اپنے نفس کے اندر صبر کیا اور دبا کے رکھا. اب آپ نے دیکھا اس شخص کے لیے شدید ترین حالات میں بھی مشکل نہیں ہوگی کہ وہ سرور اور فرح کے ساتھ وہاں پہ اظہار نہ کر سکے. تو یہ آپ کو ایک اعمال صالح سے، یا صدقے کی مثال لے لیں. اگر ایک شخص ہر روز صدقہ نکالتا ہے، یا ہر روز کچھ نہ کچھ کسی کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے، ایک دن گزرا، اس دن بھی اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یا اپنی آل اولاد کے اوپر خرچ کیا، یا کسی اور کے اوپر خرچ کیا، دوسرا دن آیا پھر خرچ کیا، تیسرا دن آیا پھر خرچ کیا، 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، اس کے وجود میں پیسہ خرچ کرنے کی ایک عملی صلاحیت وہ جنم لے لے گی. لہذا یہ صلاحیت جب جنم لے لے تو وہ ارادہ کرے گا، وہ رقم اس کی جیب سے نکل آئے گی. لیکن بالفرض اگر ایک شخص وہ 10 سال درس دیتا رہے صدقے کی فضیلت پہ، اور لوگوں سے خوب مال بھی جمع کرائے، بڑی تعمیرات بھی کی، لیکن اپنی جیب سے خود سے کبھی اس نے صدقہ نہیں دیا، جس دن اسے اپنی جیب سے پیسے خرچ کرنے کی نوبت آ جائے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے کتنی سخت تکلیف اور مشقت اپنے نفس کے اندر کاٹنے پڑتی ہے. صبر کو ملکہ ہونا چاہیے. اگر صبر ملکہ نہیں بنتا تو انسان نفس کا غلام ہے. یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے بتایا ہے امت کو کہ صابر بنو. قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یا اصبروا یا اصبر، بار بار صبر کی تلقین. یعنی صبر واجب ہے، صبر مستحب عمل نہیں ہے، صبر اختیاری عمل نہیں ہے، صبر مباح نہیں ہے. صبر سے نفس کا تعلق جوڑنا واجب ہے، صبر کو ملکہ بنانا ضروری ہے ہمارے لیے. انسان جو اپنے مزاجوں کے اوپر چلتے ہیں یہ غلام انسان ہے، آزاد مرد نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو بعض اوقات سمجھتا ہے میں آزاد مرد وہ ہوتا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. آزاد مرد وہ ہوتا ہے کہ یار میرا موڈ ہے تو میں کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. یہ غلام مرد ہے، یہ تو آزاد نہیں ہے. آزاد وہ ہے جو صابر ہو، جو نفس جہاں پہ لے جا رہا ہے پکڑ لے نفس کو کہ تو ادھر بیٹھ اور وہ کر کہ جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی جو عقل کہتی ہے، نہ کہ وہ کر کے جسے نفس کہتا ہے. اس لیے امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے چہل حدیث میں جو شرح کی ہے اس کا ضرور مطالعہ کریں. طویل ہے وہ اوراق اور اس کے اوپر تبصرہ کہ اسے ہم ادھر نہیں پڑھ سکتے. لیکن صبر نہیں ہے. اہل بیت کا موقف یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے، صابر نہیں ہے، مومن نہیں ہے. یہ کوئی ضعیف روایات میں نہیں آیا، یہ کلمہ تاکیدی طور پہ فقط نہیں ہے. لا ایمان لہو لمن لا صبر لہو، لا ایمان لمن لا صبر لہو، سیسند روایت امام معصوم سے کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر کوئی صبر نہیں ہے. اب آپ ان 3 انواع کو دیکھیں. پہلی نوع ہے شدائد اور مصائب. عموماً ہر انسان کو بعض مصائب درپیش آتے ہی ہیں، یہ مشترک ہیں، چاہے غریب ہو، فقیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، کوئی دینی مراتب اعلیٰ ترین مراتب پہ فائز ہو یعنی رسول ہو، نبی ہو، امام ہو، یا پست ترین مراتب پہ ہو جیسے یزید ہے، فرعون ہے،
یا حامان نمرود وغیرہ ہیں، سب کو مشترکہ طور پہ وہ شدائد اور مصائب پیش آتے ہیں۔ ان میں سے کون سا ہے؟ سب سے پہلے ناگوار چیزوں کا یا ناگوار باتوں کا سامنا کرنا۔ ناگوار باتوں کے اوپر فوراً بھڑک کے سامنے سے جواب نہ دے دیں۔ جو بھڑک جاتا ہے اور صبر نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو خود پست کرتا ہے۔ ذاتیات کے اوپر، ذاتیات مثلا کسی کے والدین کو گالم گلوچ کر دیا، کسی کی شخصیت کے اوپر 4 حرف بول دیے، کسی کا تمسخر اڑا دیا اور کہا لگا دیا، برداشت کرے اپنے نفس کے اندر، صبر نہیں کرے گا اور اس کا 2 گنا مذاق اڑے گا اور بے صبرا ہوگا اور بڑا جرم انجام دے گا، کیونکہ اس کے کہا ہماری شخصیت کو اگر کوئی کچلے اس کی سزا قتل نہیں بنتی کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ فرعون بننا وہ فرعون بن جائے گا اگر صبر نہیں کرے گا۔ وہ گالم گلوچ نہیں بنتا کہ اسے گالم گلوچ کیا جائے، وہ انتقام منتقم کہلائے گا، انتقام کرنے والا، چنگیز خان کی مانند اس کا نفس بنے گا۔ بہرحال صبر نہیں کرے گا، جو قدم اٹھائے گا وہ ایک پست ترین شخصیت کے ساتھ مشابہ قرار پائے گا، اور صبر کر لے گا ناگوار باتوں کے اوپر۔ کسی نے گالم گلوچ کیا، کسی نے تانا دے دیا، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، صبر ادھر کر جائے گا، دبا دے گا اپنے نفس کو اندر ہی، خصوصاً اس وقت جب قادر ہو۔ بعض اوقات تو اکثر تو اوقات انسان قادر نہیں ہوتا، قادر ہو اور صبر کر لیا، وہاں پہ انسان کی شخصیت کے اندر اور ایمان تازہ ہوگا۔ یہ وہ شدائد اور مصائب میں ہر ایک کو پیش آتے ہیں ناگوار باتوں کے اعتبار سے، اس لیے اپنی شخصیت کو کوئی ایسا نہیں رکھ سکتا، یعنی ایسی جتنی پرفیکٹ شخصیت ہو جائے اور جتنے اموال اس کے پاس آ جائیں، ناگوار باتوں کا سامنا اسے کرنا ہی پڑے گا۔ اگر کوئی ناگوار باتیں کرنے والا نہ ہو، اس کا نفس ناگوار باتیں کرے گا، وہ کہے گا دیکھا اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، کوئی باہر سے آ کے نہیں کہے گا، اس کا نفس ہی اس کو اتنا برا بھلا کہے گا کہ وہ ٹینشن میں آ کے گرفتار ہو کے رہ جائے گا، اس کا نفس ہی اسے نہیں چھوڑے گا۔ لہذا اس میں علاج کیا؟ صبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی آ کے برا بھلا کہا، رسول اللہ نے اسے جواب نہیں دیا، مگر یہ کہ جب منصب نبوت و رسالت کا انکار لازم آنے شروع ہو جاتا، وہاں پہ مثلا رسول جو اہانت رسول کرتا ہے اس کی سزا کیوں ہے؟ کیونکہ اگر اہانت رسول کو وہاں پہ سزا نہ دی گئی تو اس سے تو نبوت و رسالت کے اوپر حرف آنے لگ جائے گا، وہ تو دین کی بنیاد ہی وہاں پہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سراپا دین ہے، اس لیے اس جگہ پہ اہانت رسول قبول نہیں ہے، گالم گلوچ کو یا کہ رسول اللہ کو کر دے قبول نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ سراپا دین ہے۔ لیکن ذاتیات کی جانب سے آ جائیں، اب وہ ام المومنین حضرت عائشہ کے واقعات آپ دیکھتے ہیں، انہوں نے حضرت ختیجہ کو انتہائی برا بھلا کہا، یا جو ہمارے ہاں صحیح سند روایت میں آیا ہے جناب زینب بنت جحش کہ وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ اگر نبی ہیں تو پھر آپ عدالت سے کام نہیں لیتے، آپ کو ازواج میں عدالت برپا کرنی چاہیے، عادلانہ آپ سب سے رویہ رکھیں۔ تو رسول اللہ نے وہاں پہ غضبناک ہوئے اور کہا کہ تمہارا برا ہو، اگر میں عدالت سے کام نہیں لیتا تو کون ہے جو عدالت سے کام لے؟ لیکن اسے طلاق نہیں دی، حتیٰ کہ انہوں نے پھر آگے سے یہ تانا دیا کہ اگر آپ ہمیں طلاق بھی دے دیں تو ہمیں ہم کف مل جائے گا۔ بڑے بڑے شرفاء قبائل کے موجود ہیں، کیونکہ خود جناب زینب بنت جحش وہ قبیلے قریش سے تعلق رکھتی تھیں اور معزز قبائل سے تعلق رکھتی تھیں، کہا ہمیں ہم کف مل جائے گا، آپ ہمیں بے شک طلاق دے دیں۔ لیکن یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی کہ ازواج میں اوپر نیچے کسی کو زیادہ اہمیت دی اور کسی کو کم اہمیت دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے وہاں پہ، یہاں تک کہ پھر قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ اے نبی کی بیویوں، تم لوگ اگر زینت دنیا چاہتی ہو تو وہ ٹھیک ہے، تمہیں اللہ دے دے گا، دگنا تمہارے لیے عذاب ہے، کہ سورہ احزاب کی آیات ہیں۔ خلاصہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مد مقابل ناگوار باتوں کے اوپر ہمیشہ صبر کیا، متعدد واقعات ہمارے پاس موجود ہیں۔ انہی مصائب اور شدائد میں سے دوسری چیز جو انسان کو درپیش آتی ہے اپنی زندگی میں، وہ ہے مرض۔ ہر انسان ہی مریض ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ مرض سے کنارہ کش ہو سکے، جس طرح ناگوار چیزوں سے نہیں ہو سکتا۔ بعض روایات میں آیا ہے، اس طرح مکالمہ آیا ہے کہ یا رسول اللہ، یا امام معصوم کے پاس سے، یا ابن رسول اللہ، اگر مثلا نہ ہو کوئی دوست نہ ہو جو ایسی اس سے باتیں سننے پڑیں تو کہا کہ پڑوسی ہوگا، کہا پڑوسی نہ ہو تو کہا پھر زوجہ ہوگی، تو پھر وہ بھی نہ ہو
تو اس طرح سے پھر مراتب بیان کی، یہاں تک کہ انسان کا اپنا نفس پھر آ جاتا ہے، وہی اسے برا بھلا کہنا شروع کر دے گا۔ تو انسان اس طرح سے نہیں رک سکتا، خصوصاً ازواج کی ایک آزمائش ہر انسان کے اوپر ہی آتی ہے، اور وہاں پہ صبر چاہ رہا ہے۔ جن گھروں میں شوہر حضرات یا مرد حضرات وہ زوجہ کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں تھوڑی سی تانا تشنی کے اوپر، وہ خود خواتین ہیں، وہ تو مرد نہ ہوا۔ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ مرد کو اللہ نے حوصلہ دیا ہے، صبر دیا ہے، اسے حوصلہ دکھانا چاہیے۔ خاتون کو اللہ نے پیدا ہی جذبات میں کیا ہے، اس لیے طبی طور پہ اس کے منہ سے ایسی چیزیں نکلیں گی، لیکن مرد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حوصلہ دیا ہے۔ تو خلاصہ کلام، ناگوار چیزوں پہ حتماً و حتماً صبر ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے مرض۔ مرض میں انسان بہت اندر سے تھک جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، نا امیدیاں اس کے اوپر آنے لگ جاتی ہیں، صبر کرے۔ نمبر 3 ہے کہ حالات کا تنگ ہونا، یعنی رزق کا تنگ ہونا۔ رزق ہر اس شے کو کہتے ہیں جو انسان کی ضرورت ہے، فقط مال کو نہیں کہتے۔ ڈالر اور روپے کو یا درہم دینار کو فقط رزق نہیں کہتے، یہ تو ایک نوع رزق ہے۔ انسان کی صحت بھی رزق ہے، انسان کی ازدواجی زندگی بھی رزق ہے۔ زوجہ نہیں ہے اس کے لیے رزق تنگ ہے، اولاد نہیں ہے اگر زوجہ آ جائے رزق تنگ ہے اس کے لیے، اگر صحت نہیں ہے مرض ہے رزق تنگ ہے اس کے لیے، اگر مال نہیں ہے زوجہ بھی ہے اولاد بھی ہے صحت بھی ہے مال ہی اب نہیں ہے رزق تنگ ہے اس کا۔ تنگی رزق میں کیا کرے انسان؟ صبر کرے، نہ کہ حدود الہی کو پامال کرے، نہ کہ شکوہ شکایت کرے۔ وہ کر کے دیکھ لے اسے پھر بھی کچھ نہیں ملے گا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ خود اندر سے فاسق ہو جائے گا، خود اندر سے فاسد ہو جائے گا، خود ایمان اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھے گا۔ وہ کر کے دیکھ لے۔ دین اسلام آ کے کہتا ہے کہ تم ایک نو کوشش کرو، بس اس کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مشیت اور ارادہ، اللہ نے کس بندے کو کیسے آزمانا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، نہ کہ تمہیں پتہ ہے۔ اس لیے رزق کی تنگی سے اللہ تعالیٰ آزمائے کہ کسی کو مرض سے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، کسی انسان کو منصب نہ دے کے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، کسی کے ازدواج اور بچوں سے بچے ہی نہیں ہوتے، وہاں پہ کوشش کرتا رہے گا، وہاں پہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ جتنی کوشش کر لے پھر اپنی مرضی کی اولاد نہیں ہوتی، بعض لڑکا چاہتے ہیں بعض ممکن ہے لڑکی چاہیں، ان کے ارادے سے باہر ہے۔ وہ کر کے دیکھ لے، مسترب ہو کے دیکھ لے، صبر کرے، راضی ہو جائے اللہ کی مشیت کے اوپر۔ یہ ہمارے پاس بڑے بڑے موارد ہیں کہ انسان رزق کے مسائل ہاتھ میں نہیں ہیں، ہر چیز انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صابر انسان کی شخصیت بننی چاہیے، صابر بننا واجب ہے۔ اسی طرح اطاعت میں صبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ علیہ السلام سے شادی کی، اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کا سن زیادہ تھا، 40 سال عمر تھی، بعض کہتے ہیں کہ 25-26 سال عمر تھی۔ بہرحال ہر دو صورتوں میں ایک زوجہ کے اوپر اکتفا کیا، جب تک جناب خدیجہ علیہ السلام تھی کوئی اور ازدواج نہیں کیا، اور طویل مدت انہی کے ساتھ رہے۔ یعنی اگر 63 سال 63 ایئرس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور انہوں نے 25 سال کی عمر میں شادی کی، تو 53 سال تک کوئی شادی نہیں کی۔ 53 ایئرز 53 سال تک صرف ایک ہی زوجہ تھی ان کی۔ اس سے پتہ لگتا ہے صرف شہوانی غریزوں کی بنیاد پہ شادیاں نہیں کرتے تھے، شہوانی غریزوں کی بنیاد پہ شادیاں نہیں ہوتی۔ شادی ایک وظیفہ ہے، ایک کمال ہے، ایک حقوق کو ادا کرنے کی طرف قدم بڑھانا ہے انسان کا۔ اب اولاد ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اولاد پے در پہ وفات پا گئی۔ ابراہیم ہیں، قاسم ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، کہتے 4 بیٹے تھے۔ اسی طرح جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مصائب کا شکار ہوئیں، پتہ تھا۔ اب یہ سارے کے سارے مصائب ان کے اوپر آئے، صبر کیا رسول اللہ نے۔ انہیں تانے لوگ دیتے تھے، مجنون کہتے تھے، انہیں کہتے تھے پڑھ لکھ کے آ گیا اور ہمارے اندر نعوذ باللہ نبی بن گیا، معلم، یہ قرآن نے بیان کیا۔ شاعر کہتے تھے، یہ تو شاعر کوئی تخیلاتی دنیا میں نبی اڑتا ہے، کوئی حقیقت کی بات کریں، جیسے آج کہیں کہ آگا دینی معیارات کے اوپر زندگی بسر کریں، اقتصادی مسائل میں دینی معیارات کو لیں، ازدواجی مسائل میں دینی معیارات کو لیں، اپنے رزق کے مسائل میں دینی معیارات کو لیں۔ وہ کہیں کہ آگا کوئی حقائق کی باتیں کریں، یہ دنیا کچھ اور کہتی ہے اور آپ کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے تھے رسول اللہ کو کہ یہ شاعرانہ باتیں چھوڑیں، آپ کوئی حقیقت کی باتیں کریں، یہ تو ادھر ادھر کی اڑاتے ہیں باتیں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے تانوں کے پر صبر کیا، پیچھے واقعات پڑھ چکے ہیں۔
حتیٰ کہ ذاتیات کے اوپر رسول اللہ جھگڑے نہیں کرتے تھے، آ کے کسی نے زور سے ان کا مفلر کھینچ لیا اور گردن پہ نشان پڑ گئے، جیسے ہوتا ہے نا ہاتھ سے کوئی چیز کھینچ لی کسی سے تو اگلا تو بڑا سخت غضب میں آتا ہے، تو وہ حیوانوں کی طرح اوپر ٹوٹنا اگلے کے پڑے، صبر کرے اپنے وجود کے اندر۔ ذاتیات صبر سے تعلق رکھتی ہیں، تو صابر انسان آزاد ہے، یہ نقطہ بہت مہم ہے، بہت ہی زیادہ۔ صبر اگر ملکہ نہیں بنتا تو ایمان کامل انسان کے وجود میں ہی نہیں ہوتا۔ ملکہ یعنی بآسانی صبر کر جائے۔ ابھی ملکہ کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں کہ ملکہ سیئات تو بنا لیتا ہے انسان، مثلا ہر روز ہی وہ برے تانے دیتا رہتا ہے، ہر روز تانے دینا اس کا کام ہے۔ اب اس کے نفس کا حصہ تانے دینا بن جائے گا، وہ ہر ایک سے تانوں والی بات چیت کرے گا۔ طالب علم جو علم کو کسب کرتے رہتے ہیں وہ 1 سال 2 سال 3 4 5 10 سال ایک بندہ علم کو کماتا رہا ہے، اس کے نفس کا حصہ کسب علم بن جائے گا۔ لیکن جو پھرتا رہا ہے، امتحانوں کے پیچھے ہی پھرتا رہا ہے، اقاموں کے پیچھے ہی پھرتا رہا ہے، کسب علم نہیں کیا، وہ 100 سال لگا لے 1000 سال لگا لے، علم کی صلاحیت اس کے اندر نہیں آئے گی، کسب علم نہیں اس کے اندر آئے گا۔ طلب کرتا رہے مسلسل کنٹینیوسلی، اس کے نفس کا حصہ بن جائے گا۔ صابر بننا پڑے گا، صابر نہیں ہے علم نہیں ہے، ملکہ بنتا ہی تکرار سے ہے۔ اس لیے نفس انسان کو گھسیٹتا ہے آرام کی طرف، نفس انسان کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ بہت سارے ہم نیک کام کیوں نہیں کر پاتے؟ نفس کہتا ہے دیکھو تمہیں استعمال کر رہا ہے، تم اس کے ہاتھوں استعمال ہو گئے، یہ تو اپنے ذات کے لیے کر رہا ہے، یہ تو اپنے فلاں کے لیے کر رہا ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں اپنے آپ کو پیش کرے گا۔ آپ پیسے اسے دے دیں، آپ بلیک میل اسے کر لیں، کیونکہ پھر ایسی شخصیات اس طرح پستی کی طرف آتی ہیں، بلیک میل کر کے جو مرضی کام کرا لیں اس سے، اس کو دباؤ کے پریشرائز کر کے جو مرضی کام کرا لیں، کیونکہ ملکہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر والی حدیث کی تشریح میں نفس کی آزادی، آزاد مرد کو جو بیان کیا اسے ضرور آپ مطالعہ کریں۔ وقت نہیں ہے کہ بیان کیا جائے کون غلام ہے اور کون آزاد ہے۔ حتیٰ کہ امام سجاد علیہ السلام کی انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے امام خمینی نے امام سجاد علیہ السلام کی۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں دنیا مانگتے ہوئے تجھ سے شرماتا ہوں، دنیا مانگتے ہوئے تجھ سے شرما کے میں مانگتا ہوں، یعنی اس میں مذمت کر رہے ہیں کہ تجھے دنیا مانگتے ہوئے شرم آنی چاہیے اللہ سے۔ دنیا تو اللہ نے سب کو دے دی ہے، تو آخرت کا مطالبہ کر۔ اس لیے دنیا کے وہ کہتے ہیں اگر ایک انسان کی ضرورت پوری ہے پھر بھی اس کے نفس اگر اس کو کھینچ کے کسی اور طرف لذتوں میں اور زینتوں کی اور شہرت کی دنیا میں لے کے جا رہا ہے تو نفس کو 4 باتیں سنا کہ نفس تو مجھے ذلیل و خوار کرنے والا ہے، تجھے ذلیل و خوار ہونا چاہیے، کیوں مجھے تو برائیوں میں گھسیٹتا ہے۔ آزاد مرد یہ ہے کہ جو دنیا کے لیے کسی طرف قدم اٹھانے میں ایک حیا کا احساس کرے۔ اگرچہ روایات نے یہ کہا کہ جوتی کا تسمہ بھی تم اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنے میں کوئی عیب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ہے کہ اس نے تو سب دنیا دے دی۔ تو اب امام فرماتے ہیں کہ سب کچھ تو مجھے مل گیا، اب میں اللہ سے کس منہ سے مانگوں؟ کیونکہ جو اس نے اطاعت کا درس دیا ہے، جن چیزوں سے اس نے اجتناب کا درس دیا ہے، جن چیزوں پہ صبر کا درس دیا، وہاں میں صبر ہی نہیں کرتا۔ تو میرے لیے صبر کرنا ضروری تھا، لیکن میں اپنا نفس اس کے سامنے کیسا پیش کر رہا ہوں۔ لہذا صابر انسان کو اندر بننا چاہیے، صبر کا مقام حاصل کرے تو بہت سارے انسان کے لیے گوہر اور خزانے کھل جاتے ہیں۔ آئیں اب ہم تیزی سے اس حدیث کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اسی موضوع پہ ہمارا صبر کا یہ مورد ختم ہوگا اور انشاءاللہ کل اگلے موضوع کی طرف منتقل ہوں گے۔ یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے حفص بن غیاث نے نقل کی ہے، اور روایت کے اوپر آپ غور کریں کہ صبر کے نتائج کیا ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یا حفص ان من صبر صبر قلیلا، جس نے جتنا صبر کیا ہے وہ صبر قلیل ہے، وَإِنَّ مَنْ جَزِعَ جَزِعَ قَلِيلًا، جس نے جتنا آہو بکا فریاد شور مچایا ہے وہ بھی کم ہے، یعنی آخرت بہت آگے ہے۔ آخرت کے مورد میں اگر آ جاؤ تو وہاں پہ پھر جب جکڑا جائے گا تو شور مچاؤ یا صبر کرو، وہ بہت بھاری چیز ہے۔ اس لیے اس دنیا میں تم جتنا صبر کرتے ہو وہ صبر قلیل ہے، آخر اس صبر قلیل کی بدولت اللہ بہت عطا کرے گا۔
پھر امام فرماتے ہیں علیک بالصبر فی جمیع امورک، کہ تیرے اوپر واجب ہے، علیک تیرے اوپر واجب ہے تمام کے تمام امور میں صبر کرو، یعنی تم مسائل اور مشکلات پہ صبر کرو، اللہ کی اطاعت کرنے میں جو تمہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں صبر کرو، اور معصیت کو ترک کرنے میں جو تمہیں اندر تلخیاں محسوس ہو رہی ہیں اس کے اوپر صبر کرو، تمام کے تمام امور میں صبر کرو۔ فإن اللہ عز وجل بعث محمدًا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مبعوث کیا، فأمرہ بالصبر والرفق، تو کہا کہ صبر کرو اور مہربانی سے کام لو، مہربان بن جاؤ۔ فقال، قرآن کی آیت ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے رسول یہ جو باتیں اور تانے آپ کو دیتے ہیں اس کے اوپر صبر کریں، وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو ترک کرنا ہے تو اچھے انداز میں ان کو ترک کریں، وَذَرْنِ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ، یہ جو امیر کبیر نعمتوں والے لوگ ہیں جو آپ کو جھٹلاتے ہیں ان کو مجھ پہ چھوڑ دیں، میں ان سے خود ان کا انتقام لوں گا یا ان کا بندوبست کروں گا۔ وقال تبارک و تعالی ادفع باللتی ہی احسن، یعنی السیئہ، کہ اے رسول آپ نے اگر کسی برائی کو بھگانا ہے تو انتہائی بہترین طریقے سے اسے بھگائیں، یعنی اگر تم نے کسی کو جواب دینا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے اسے جواب دو۔ پھر قرآن کی آگے آیت ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر آپ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دشمنی ہو، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، گویا کہ وہ آپ کا بڑا حمیمی اور قریبی یعنی دوست تھا اور آپ کے درمیان ایک عداوت پڑ جاتی ہے۔ تو پھر آگے بیان ہے کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، کہ اس مورد کو اس عداوت سے کسی نے نہیں کوئی ملاقات کی مگر یہ کہ جو لوگ صابر تھے، یا جنہوں نے، یعنی کامیاب ترین انسان اس روش میں اپنے وجود کو کامیاب کرے صبر کے ذریعے سے، نہ کہ کوئی حدود الہیہ پامال کرے، نہ کہ افراط سے کام لے، نہ کہ عداوت اور دشمنی میں تمام کے تمام حدود کو پار کر جائے، اپنے آپ کو اس دائرے سے باہر نہ آنے دے۔ پھر آگے بیان ہے فصبر رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا حتی نالوہ بالعظائم ورماؤہ بہا، یہاں تک کہ انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی بڑی بڑی چیزوں کو، اور رسول اللہ کو پتھر مارنا شروع کر دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مشکلات میں گرفتار کرنا شروع کر دیا، اور طرح طرح کے طعنہ تشنیع دیتے تھے، بڑے بڑے طعنے، جیسے کہتے ہیں گالم گلوچ کرنا، مجنون کہنا۔ رسول اللہ کو ان طعنوں سے بہت تکلیف ہوتی تھی، پتھر پڑنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی، جب رسول اللہ کو یہ کہا جاتا شاعر یا مجنون یا معلم یا اس طرح کے جب طعنے دیتے تھے تو بہت غمگین اور حزین ہوتے تھے۔ فضاق صدرہ، تو یہ جو طعنے انہوں نے دیے اس سے دل ان کا بہت تنگ ہو گیا۔ مکہ کی زندگی کے آپ نے واقعات پڑھے ہیں کہ کہے لگاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، بچوں کو پیچھے بھیج دیتے تھے کہ وہ پتھر مارتے ہوئے اس محلے سے باہر نعوذ باللہ نکال دیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، تو اللہ عز و جل نے ان کے اوپر یہ آیت نازل کی وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل اندر سے بہت تنگ، سینہ تنگ ہو گیا، بما یقولون، یہ جو آپ کو طعنے دیتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی آپ حمد بجا لائیں، تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ساجدین میں سے ہو جائیں۔ یہ طعنوں کا علاج ہے، طعنوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کریں اور سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں گر جائیں اور اللہ کو بیان کریں اپنے دل کے حالات۔ ثُمَّ كَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے رسول اللہ کو جھٹلانا شروع کر دیا، وَرَمَوْهُ، اور رسول اللہ کو پھر طعنے دینا شروع کر دیے۔ مثلا پہلے شخصیت رسول کے اوپر بولتے تھے، اب رسول کی نبوت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، قرآن کریم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، جیسے قرآن کی آیات بھی ہیں۔ فحزن لذالک، اب رسول اللہ اور محزون ہوئے، فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل نے یہ آیت نازل کی قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ جو یہ لوگ طعنے دیتے ہیں اور آپ کو جھٹلاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ اس سے بڑے محزون ہو گئے ہیں اور اس نے آپ کو بہت حزن میں ڈال دیا، یہ جو طعنے لوگ دے رہے ہیں۔ فإنہم لا یکذبونک، یہ آپ کو نہیں فقط جھٹلاتے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم انجام دے رہے ہیں۔
یجحدون یہ انکار کرتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ لیکن آپ سے پہلے بھی رسول آئے، ان کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا، تانے دیے گئے، فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا تو انہوں نے جو تکذیب کی ان قوموں نے اور انہوں نے جو انبیاء کو اذیتیں دیں ان کے اوپر رسول نے صبر کیا، حتی آتاہم نصرنا یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ جب مدد آ جائے تو یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، مدد آنے کی دیر ہے، گروہ در گروہ پھر اللہ کے دین میں لوگ داخل ہوں گے۔ فَأَلْزَمَ النَّبِيُّ نَفْسَهُ الصَّبْرَ رسول اللہ نے ٹھان لی کہ اب تو ہمیشہ صبر کروں گا، جو مرضی یہ لوگ کہتے رہیں، جو تانے دیتے رہیں۔ فَتَعَدَّوْا لیکن وہ بھی ایسے بدبخت افراد تھے کہ انہوں نے تجاوز کیا۔ فذکر اللہ تبارک و تعالی وہ اللہ تبارک و تعالی کا جب رسول اللہ ذکر فرماتے وَكَذَّبُوهُ تو وہ اللہ کو برا بھلا کہنے لگے، جھٹلانے لگ گئے۔ فقال تو پھر رسول اللہ نے کہا اللہ کی بارگاہ میں یہ بیان کیا، شکوہ کیا، قد صبرت فی نفسی و اہلی و عرضی کہ اے پروردگار انہوں نے جب میری ذات کو، میرے اہل و عیال کو، میری عزت کو پامال کیا میں نے صبر کیا، اور طرح طرح کے تانے دیے تو صبر کیا۔ ولا صبر علی علی ذکر الہی اب میں اپنے الہ اے اللہ تیرے ذکر کے اوپر کیسے صبر کر سکتا ہوں، یہ تو تیرے ذکر کو اب جھٹلاتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ فانزل اللہ عز وجل اللہ عز وجل کی طرف سے آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ہم نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اسے خلق کیا 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ اور کوئی ہمیں تھکاوٹ کے احساس اس سے نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ ہمیں تو اگر ایک دیوار تھوڑی سی بنانے پڑ جائے تو اس کے لیے ہم تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی ایسے انرجی والے کھانے لائے جائیں کہ پھر دیوار بنا سکیں۔ پوری کائنات اللہ نے بنائی، کوئی اللہ تعالیٰ کو مشکل پیش نہیں آئی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی اور سنبھالنے میں کوئی اللہ تعالیٰ کو بوریت نہیں ہوتی۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ اے رسول اس پر بھی صبر کرو، یہ جو باتیں کر رہے ہیں صبر کرو۔ دیکھیں صبر سے دنیا بھی ہے، صبر سے آخرت بھی ہے، صبر انسان اپنے وجود میں کرے۔ فصبر النبی فی جمیع احوالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احوال میں اب صبر کرنا شروع کر دیا۔ ثم بشر فی عطرتہ بالائمۃ ووصفوا بالصبر تو جب یہ صبر کیا تو اللہ نے صبر کا انعام کیا دیا۔ یہ 13 معصومین علیہم السلام، ائمہ اطہار علیہم السلام اللہ نے صبر کے نتیجے میں عنایت فرمائے، جناب سیدہ سلام علیہا، اور ان ائمہ کو بھی صبر سے پھر اللہ نے متصف کیا۔ اور قرآن میں ہے فقال جل ثناؤہ اللہ جل ثناؤہ نے فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا اور ان میں سے ہم نے بعض کو ائمہ بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، لما صبروا جب انہوں نے صبر کیا۔ صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے امامت اور اپنے امر سے ان کا ہادی قرار دیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کہ وہ ہماری آیات کے اوپر ایقان اور یقین رکھتے تھے۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ قال پھر اس وقت رسول اللہ نے فرمایا الصبر من الایمان کالرأس من الجسد جسم میں جو حیثیت سر کی ہے انسان کے وجود میں ایمان کی حیثیت وہی ہے۔ اگر سر نہ ہو، جسم آپ کا بالکل صحت مند، تندرست، چاق و چوبند، عین جوانی کے عالم میں خوبصورت اور بارونق ہو، اور سر کاٹ دیا جائے، جسم کا کیا حال ہوگا؟ جسم کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح انسان کے اندر زہد ہو، تقوی ہو، عبادت ہو، ہر چیز ہو، حج بھی کرے، زیارات بھی کرے، گھر بھی بڑا خوب چلائے، لیکن صبر نہ ہو تو یہ سب کی سب اس کی چیزیں وہ رائیگاں اور عبث جائیں گی۔ فشکر اللہ عز وجل ذالک لہو اللہ عز وجل نے اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ انہیں کہا۔ فانزل اللہ عز وجل اللہ عز وجل کی طرف سے پھر یہ آیت نازل ہوئی وتمت کلمۃ ربک الحسنی کہ آپ کے رب کا جو کلمہ ہے وہ تمام ہوا، جو بہترین کلمہ ہے تمام ہوا علی بنی اسرائیل بما صبروا بنی اسرائیل پہ جب انہوں نے صبر کیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ اور اللہ نے وہ برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم انجام دیا کرتی تھی۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ فقال
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ بشرا و انتقام و انتقام، کہ رسول نے فرمایا اس آیت میں ایک بشارت ہے اور ایک انتقام ہے۔ بشارت بنی اسرائیل کو ہے اور فرعون اور اس کی قوم جو کہ دنیاوی تمام معیارات کے ساتھ آباد تھی، اس کے لیے انتقام ہے۔ فَأَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ قتال المشرکین۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے رسول اللہ کے لیے ایک نعمت دی کہ قتال کرو، جہاد کرو مشرکین کے ساتھ۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، پھر یہ آیت نازل ہوئی فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثَ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ تم لوگ مشرکین کو قتل کر دو جہاں پر بھی تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں پکڑو، ان کو بند کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور گھات لگا کے ہر جگہ پہ جہاں سے پکڑ سکتے ہو بیٹھ جاؤ اور ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور پھر جہاں پہ انہیں دیکھو پاؤ انہیں قتل کر دو۔ فَقَتَلَهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ أَيْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَحِبَّائِهِ، رسول اللہ اور ان کے محبوب افراد کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو قتل کیا۔ وَجَعَلَهُ ثَوَابَ صَبْرِهِ، اور رسول اللہ کے صبر کا ثواب انہیں اس صورت میں عطا کیا، مع ما ادخر له فی الآخرہ، اور جو آخرت میں عطا کرنا وہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ فَمَنْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ، جس نے صبر کیا اور اپنے آپ کو اندر اس نے قابو میں اپنے آپ کو رکھا، لم یخرج من الدنیا، وہ دنیا سے نہیں نکلے گا، حتی یقر اللہ لہ عینہ فی اعدائہ، یہاں تک کہ اللہ اس کی شخصیت کو اس کے دشمنوں میں بڑھا کے پیش کر دے گا، عزت اس کی دشمنوں میں بحال کر دے گا، مع ما یدخر لہ فی الآخرہ، کہ آخرت میں تو اس کا حساب ہے ہی ہے، یعنی اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے گا اور اس کو باعزت اور بارونق کر دے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔